بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا اور اچانک اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آپ جانتے ہیں کہ چند وزراء، اہم ترین وزراء ہوتے ہیں اور پاکستان کی افواج کے سربراہان ہوتے ہیں، یعنی بحریہ، بری اور فضائیہ، اور اس کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس موجودہ صورتحال کے حوالے سے تھا، لیکن اچانک خبر آتی ہے کہ جناب یہ ملتوی ہو گیا ہے۔ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جس میں آرمی چیف نے بھی ہونا تھا اور اس کی سربراہی شہباز شریف صاحب نے کرنی تھی، ہونا تھا اور سربراہی کرنی تھی شہباز شریف نے، لیکن اب یہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا کہ اس اجلاس کی جگہ ایک اور اجلاس بلانا پڑا ہے، اور وہ ہے اتحادیوں کا اجلاس۔ اتحادیوں کا اجلاس یعنی اب جس طرح مولانا فضل الرحمان ہیں، زرداری صاحب ہیں، اس میں جناب عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی ہے، اس میں بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے، اور دیگر جتنے بھی اتحادی ہیں، چودھری شجاعت صاحب کی قاف لیگ بھی ہے اور دیگر جماعتیں، تو ان سب کا اجلاس اب کہا جا رہا ہے جی وہ بلایا گیا۔ پہلے یہ خبر تھی کہ یہ اجلاس الگ سے ہوگا اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، کہ یہاں پر بڑا سخت کوئی موقف اپنایا جانا تھا، اور پھر یہ جی موجودہ صورتحال کہ کس طرح سے سارا کچھ ہوا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس کی جگہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تو نہیں ہو رہا، یعنی آرمی چیف نہیں ہوں گے، دیگر سربراہان نہیں ہوں گے، کہانی ختم ہے اس اجلاس کی، اور اس کی جگہ اب کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ کابینہ کا اجلاس اب بلا لیا گیا ہے سبکی سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی اب کہانی ہو گئی ہے ختم، چالاکی پڑی ہے مہنگی۔ اب یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جناب جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نہ پولیس کہیں نظر آئی اس وقت جب مظاہرین تھے، اور کوئی کسی کو کچھ نہیں روکا گیا، اور پھر جناب یہ سوچی سمجھی ایک سکیم تھی کہ لوگوں کو براہ راست تحریک انصاف کو پچ کیا جائے، ایسے لگے کہ جی فوج اور تحریک انصاف آمنے سامنے آ گئے ہیں، یہ حالات پیدا کیے جائیں۔ اچھا، آپ نے وہ پیدا کر دیے، لیکن ایک تو حکومت کہیں نظر نہیں آئی، اور اس کے بعد پھر جب یہ ظاہر ہے کہ اس چیز کا ذکر ہوا کہ جی یہ کیا چکر ہے، سب غائب کہاں تھے، کدھر تھے، تو اس کے بعد پھر آنیاں جانیاں شروع کر دی گئی، اور جناب پتہ لگا کہ اوہو ہمارے بھی گھر میں کہیں آگ لگ گئی ہے، وہ ایک جعلی سی کام کر کے، اور جعلی سے کام کر کے پھر جی رائیونڈ نہ چلے جائے، وہاں کنٹینر لگا دیے، کوئی کہیں نہیں گیا۔ ایسے لگا کہ انہوں نے سارا رخ جو ہے احتجاج کا وہ اس طرف موڑ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کوئی اونرشپ نہیں۔ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کیوں نہیں ہوا جی، نوٹس لو، کیا ہوا، کہاں تھی پولیس، یہ سب کہاں تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عطا تارڑ آئے ہیں، یا آپ دیکھیے ساتھ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، یہ کون ہیں؟ کوئی سینئر لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں آیا کابینہ کی طرف سے، ورنہ تو یہ تھا کہ ہر پارٹی کا، عمران خان کے خلاف جب کرنی ہوتی تھی پریس کانفرنس، ہر پارٹی کا ایک ایک آدمی بٹھایا ہوتا تھا، اتنی 8-8 10-10 لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے، جب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہونا ہے، جب پی ڈی ایم کی کوئی بات ہونی ہے، عمران خان کے خلاف بات ہونی ہے، تب تو یہ تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ یہی لوگ ملے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جناب رانا ثناء اللہ نے تو کچھ تھوڑا بہت کہا، مگر اب خواجہ آصف وزیر دفاع پہلے غائب تھے۔ وزیر دفاع جن کے انڈر، یعنی جن کے حوالے سے فورسز کا کام ہے، وہ آج نظر آئے ہیں، اور آج نواز شریف صاحب کے لیے رو رہے تھے کہ جی عمران خان کے ساتھ یہ اس کو سپریم کورٹ سے ریلیف کیوں مل گیا ہے، یہ چیف جسٹس نے یہ کام کیوں کیا ہے، ہمیں تو ریسٹ ہاؤس نہیں تھا، ہمیں یہ نہیں تھا، ہمیں وہ نہیں تھا، اس کا رونا روتے رہے۔ پھر یہ بھی تک کہہ دیا کہ جی ایمرجنسی ہمارے پاس بھی ہے۔ یہ کس کو تھریٹ کر رہے تھے کہ ایمرجنسی لگانے کا ہمارے پاس اختیار ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ اتنے ڈیسپریٹ کیوں اب نظر آ رہے تھے خواجہ آصف صاحب، جبکہ کیس تو چلا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہلے ہی عمران خان کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں، تو ان کو اب اتنی فرسٹریشن کیوں ہے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب دوبارہ ہائی کورٹ میں جائیں دیکھیں۔ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے حملے شروع کر دیے ہیں چیف جسٹس پر ہی نہیں، اب اطہر من اللہ صاحب پر بھی، وہ بھی اس میں شامل تھے، اور دوسرے جج صاحب بھی تھے۔ تو اب یہ جو حملے ہیں کہ جی ججوں کے گھروں کو بھی آگ لگے گی، یعنی یہ تھریٹ کر رہی ہیں وہ کہ ججز کے گھر تک بھی پہنچیں گے، اور یہ اس طرح کی تھریٹنگ ٹون کہ یہ کیا، وہ کیا، یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اب اس سے نظر آ رہا ہے کہ کہانی بدل گئی ہے، اور
اب ظاہر ہے کہ آرمی چیف سے وہ اس طرح ملاقات نہیں ہو رہی شہباز شریف صاحب کی، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ لگتا ہے کہ انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ ہمارے ساتھ گیم کر رہے تھے، تو اب انہوں نے بھی پھر پیچھے سے ہٹنا شروع کر دیا ہے، ہاتھ ہٹا لیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اب جو ہے پھر اپنا اپنا دیکھیں آپ. تو لگتا ہے کہ یہ گیم ہو گئی ہے، اب یہ کہانی ہے اصل جس طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا تھا. اب آپ خبریں دیکھ لیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا، یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اچانک ملتوی، اس کی جگہ کابینہ کا اجلاس، اب اپنی اپنی دوڑ ہے. اب دیکھا جائے گا دوبارہ، آپ دیکھیے گا کہ اب یہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزت دو یہ دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے، بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے، اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچا. چند اور خبریں اگر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انہی کی تفصیل اگر ہم دیکھیں. ایک طرف کیا ہو رہا ہے جی، عمران خان کی رہائی کے حکم پر کارکنان اور وکلاء کا جشن، مٹھائی تقسیم کی گئی. دوسری طرف قومی سلامتی کمیٹی کا کل ہونے والا اجلاس ملتوی. یہ ہر خبر یعنی ہر چینل پر یہ خبر چل رہی ہے، ہر جگہ ہے. خواجہ آصف اتنے غصے میں کہتے ہیں جی عدالتیں خواہشات کا اظہار نہیں بلکہ آرڈر جاری کرتی ہیں. اوہو، اب ان کو بڑے خیال آ رہے ہیں سپریم کورٹ پر دوبارہ حملے. نواز شریف کے ساتھ حسن سلوک سے محروم، اس کے ساتھی حسن سلوک سے محروم، عمران کے لیے سلیکٹیو انصاف. بھئی جتنے کیسز عمران خان پر ہوئے ہیں، جس طرح اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اس پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ خوش نہیں ہیں. پھر ہائی کورٹ نے ضمانت نہ دی تو عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے رانا ثناء اللہ، لیکن خود ساتھ ساتھ بڑی مایوسی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا یہ تو اب جو ہو گیا ہے اس کے بعد تو بڑا مشکل ہوگا. اب ایک طرف نیب کی کہتے ہیں جی کارروائی ہے، نیب جی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، مگر اس کی ترجمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ جی یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. اس وقت پہلے اس طرح نظر نہیں آئے. اب جب عمران خان کو صاحب کو ریلیف مل گیا ہے سپریم کورٹ سے، اب چیخیں نکل رہی ہیں. ملک کے جلانے والوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے. مریم اورنگزیب، اچھا دوبارہ سے پشت پناہی شروع ہو گئی، اب یہ دوبارہ یاد آ گیا ان کو، چونکہ کہانی بدل گئی ہے. عوام جس طرح سے نکلی ہے، جس طرح سے انہوں نے تشدد سہا ہے، جو ماحول پورے ملک میں بنا ہے، اس نے کہانی بدل دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد، یہ بہت اہم چیز ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کا، اس کے بعد فلیگ مارچ ہو رہا ہے. ہر شہر میں فوج فلیگ مارچ کے لیے نکلی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب صورتحال بالکل بدل گئی تو اس کے بعد پھر یہ سر ہوا ہے. عدالتوں کو مجرموں کی پناہ گاہ بنایا جائے گا تو مجرم عدالت کے ہاتھ سے گرفتار ہوگا مریم اورنگزیب صاحبہ. یہ دیکھیے اب یہ بیانات بتا رہے ہیں کہ بہت پریشانی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ بڑے پریشان ہیں کہ جی یہ تو یہ عمران خان صاحب کو تو لگتا ہے کہ ریلیف مل جائے گا. اب انہوں نے آن دی فرنٹ میں اظہار خیال کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب سہولت کاری پوری طرح یا ہو گئی ہے، ججز نے اپنے منصب کا بھی خیال نہیں کیا، اس کے اثرات آنے والے دنوں پر مرتب ہوں گے. ججز نے کل صبح کے لیے بھی بیسٹ وشز کا اظہار کیا. ججز نے کہا رات گپے گا آرام سے بھی سونا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب ہائی کورٹ کیا کرے گا. ہائی کورٹ نے کہا ہے گرفتاری درست ہوئی، طریقہ کار سے متعلق کہا درست نہیں، طریقہ کار سے متعلق ایک انکوائری کا کہا ہے. اب چیف جسٹس صاحب نے کیس کو اپنے پاس بلا کر بیسٹ وشز کا اظہار کیا. میرا خیال ہے یہ اشارہ ہائی کورٹ سمجھ جائے گی. اگر آج انہیں مہمان نہ بنایا جاتا تو گرفتار ہوتے، اس قدر مواد موجود ہے، سارا کچھ ان کی ماں پر ہوا، آج ہی گرفتار ہو سکتے تھے. بیل فار اریسٹ کے لیے کل ہی باہر نکلیں گے، کل ہی باہر آپ نکلیں گے. سہولت کاری ہو تو ایسی، اگر کوئی لاڈلا ہو تو ایسا. اب دوبارہ دیکھیے دوبارہ وہی بات، یہ اب اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہیں کہ جی سہولت کاری تو ہو تو ایسی، اگر کوئی لاڈلا ہو تو ایسا. میرا خیال ہے صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی انہیں دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوگی اور رعایت مل جائے گی. رانا ثناء اللہ کو رعایت مل جائے گی. بھائی ابھی تو اس عدالت نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو قانونی کہا تھا، ابھی تو وہاں پر لوگ شکوہ کر رہے تھے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جی یہ ساری سہولت کاری ہوئی ہے، کہ جی ججز گیٹ سے آنے دیا گیا اور عمران خان کو دھوکے میں رکھا گیا کہ جی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی اور یہ سب کیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی لاڈلا ہے، سہولت کاری ہے. تو یہ لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یعنی دیکھا گیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور سب کچھ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا. تو اس لیے اب لگتا ہے کہ اب کوئی راستے جدا ہو گئے ہیں اور اس لیے اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا اور اس کو ملتوی کرنا پڑ گیا ہے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے. لیکن اب دیکھیے گا کہ کل مزید صورتحال واضح ہو جائے گی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ 14 مئی تک کا وقت تھا الیکشنز کے لیے اور الیکشنز نہیں ہو رہے 14 مئی کو، تو پھر 15 مئی کو کیا ہونے والا ہے.
بہت بڑی خبر ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے تفصیل سے۔ اللہ حافظ۔